ہمارا فائدہ یہی ہے کہ ہم جنگوں کے چیزوں سے نکل جائیں، ویپن سے نکل جائے، ہتھیاروں سے نکل جائے، ہم قلم پہ اور سکل پہ اپنا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں اور کرتے بھی۔ اس خطے میں خواہ مر ڈسٹرکٹ ہو یا سزر ڈسٹرکٹ ہو، ادھر سب سے پہلا کام ہمارا ہے امن قائم کرنا۔ یہ وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ابھی آپ جوان ہیں، اب بھی وقت ہے کہ کچھ سیکھیں۔ اگر ہم اس عمر میں سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان ہنرمند بچوں کو دیے جائیں گے جو اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص مشکلات بھی نہیں ہے، کسی گارنٹی کی بھی نہیں ہے۔ جو بچہ، جو بچی، جو جوان جس کی عمر 20 سال سے لے کر 40 اور ادھی ریٹ پہ ہم سہولت دے رہے، لوگ خود بخود آئیں گے۔ ہم نے گدون میں، ہم نے اور جگہوں پہ انڈسٹریل ایریاز بنائے ہیں، انہوں نے مشینیں رکھا۔ ایک مشین دماغی مشین ہے، کمپیوٹر ایک دماغ کی طرح ایک مشین ہے۔ ابھی اس کی اینڈ نہیں ہے، ابھی اس کی اینڈ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے باقی ہے۔ آپ ایک چیز خرید نہیں سکتے، مگر ایک چیز کو آپ خرید کر بیچ سکتے ہیں۔ اس کو جو درمیانی لوگ ہیں، سادہ فائدہ وہی لوگ کمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اس پروقار موقع پر میٹرک پاکستان، یونیورسٹی آف بالاگڑھ کی وائس چانسلرز، فیکلٹی ممبرز اور ڈسٹنگوش گیسٹس، اسٹوڈنٹس تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پوری صوبے میں ایک لہر دوڑی ہے، جو خیبر ایجنسی میں جو واقعات ہو رہے ہیں۔ کل رات تک ہماری کچھ میٹنگز تھی، جس میں ہمارے اور بھی منسٹرز آ رہے تھے اس پروگرام میں، مگر چونکہ یہ یونیورسٹی میرے گھر کی یونیورسٹی ہے، میری اپنی یونیورسٹی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا۔ ابھی 11 بجے ہماری ایک اسمبلی کا سیشن بھی تھا اسپیشل، مگر میں نے اس کو چھوڑ کے اس کو اس لیے آنر دی کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو جو آئی ٹی کی ایکسپو ہے اس میں شامل کرنا میرے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے، اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے فائدے کی۔ یہ حسن نثار صاحب جو میٹرکس پاکستان کے سی او میرے ساتھ، ویسے میرے ساتھ سرراہ ان کی ایک ملاقات ہو گئی تھی 1-2 ہفتے پہلے۔ ان کو جو میں نے سنا کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی یونیورسٹی میں اس کو لاؤں، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، اس سے استفادہ کر سکے۔ انہوں نے مجھے جو بریف کیا 5-10 منٹ میں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے جوان انشاءاللہ ابھی کلاس 4 کی نوکری کے لیے نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ خود نوکر نہیں بنیں گے، خود مالک بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں خان صاحب اگر جیل میں ہے تو انہوں نے جیل سے ایک پیغام دیا ہوا ہے کہ کلاس 4 کی نوکریوں کو چھوڑ دو، لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، لوگوں کے لیے بلا سود قرضے دے دے۔ ابھی ہماری کامیاب جوان پروگرام کی لانچنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر 5 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک روپے بلا سود قرض انشاءاللہ ان ہنرمند بچوں کو دیے جائیں گے جو اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص مشکلات بھی نہیں ہے، کسی گارنٹی کی بھی نہیں ہے۔ جو بچہ، جو بچی، جو جوان جس کی عمر 20 سال سے لے کر 40 سال تک ہے، پہلے انہوں نے 30 سال رکھا، پھر 35 کر دیا ہم نے، پھر ابھی 40 سال تک، جتنی بھی ہمارے سکلڈ لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، خود مالک بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے کافی پیسے رکھ دیے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہمارا صوبہ بہت مالی بحرانوں میں ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گلی کوچے، سڑکیں، بجلی بنائیں، یہ سہولیات ہے،
سڑکیں بنانا سہولیات ہے, بجلی فراہم کرنا سہولیات ہے, ایجوکیشن دینا یہ ہے ضرورت. آج کل اس 21ویں صدی میں اگر آپ آئی ٹی کی تاریخ کو دیکھیں تو میں نے صبح خود اے آئی کو تھوڑا انفارمیشن لے لی کہ آئی ٹی کی اور اس کی کب سے شروع, 1771 سے یہ کام شروع ہوا ہے. جس دور میں ہم پتہ نہیں کس جنگوں میں لڑتے رہے تھے, اسی وقت میں انگلینڈ میں لوگ کرتے تھے کہ بھائی آئی ٹی کے اوپر ہم کام کریں. اس کے بعد بل گیٹس تک بات آ گئی. بل گیٹس نے کیا ایک دماغی مشین ہے, کمپیوٹر ایک دماغ کی طرح ایک مشین ہے. ابھی اس کی اینڈ نہیں ہے, یہ آپ کے لیے باقی ہے, اس میں اور بھی ایکسپلوریشن ہے آپ کے لیے. آپ خود آئی ٹی کی بھی اسٹوڈنٹ ہو, اور جتنے بھی ہمارے جوان ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کمپیوٹر کا استعمال, موبائل کا استعمال. میرے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس کو ہم اگر غلط یوز کرتے ہیں تو یہ مس یوز ہو گیا, اگر اچھا یوز کریں گے تو یہ کریکٹ یوز ہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان کے لیے, پوری خیبر پختونخوا کے لیے اور پوری ملاکنڈ کے لیے یہ ایکسپو اس طرح ثابت ہوگی کہ اس کے بعد لوگ اس میں ریسرچ کریں گے. جس طرح نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن آئی ہے اور ہمارے اس آئی ٹی کی لیول پر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف بائر ہے ایک طرف سیلر ہے, دونوں کے درمیان آپ ایک فیکٹری نہیں بنا سکتے, آپ ایک چیز خرید نہیں سکتے, مگر ایک چیز کو آپ خرید کر بیچ سکتے ہیں. اس کو جو درمیانی لوگ ہیں سادہ فائدہ وہی لوگ کماتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس آج کل کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پوری دنیا میں آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں. آج کل دنیا میں جو لوگ اوپر جا رہے ہیں وہ جنگوں پہ نہیں, اکانومی پہ جا رہے ہیں. چائنا کو آپ دیکھ لیں, ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں, جو ہمارا ریجن ہے یہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے, خاص کر پاکستان بہت سینسیٹیو ہے. اس طرف ہمارا چائنا ہے, چائنا ایک سپر پاور بن رہا ہے, بلکہ سپر پاور ہے. کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے اپنی معیشت کو کنٹرول کیا, اس نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا, اس نے اپنے بچوں کو سبق سکھایا, اس نے ریسرچ سکھایا. ابھی پوری دنیا ایک طرف, چائنا دوسری طرف, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم بیچ میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا فائدہ یہی ہے کہ ہم جنگوں کے چیزوں سے نکل جائے, ویپن سے نکل جائے, ہتھیاروں سے نکل جائے. ہم قلم پہ اور سکل پہ اپنا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں اور کرتی بھی ہیں. میں چاہتا ہوں, میں اور ہماری صوبائی حکومت اس وقت اتنے بحرانوں میں ہے مالی, مگر اس میں ہم نے 2-3 چیزوں کا خاص خیال رکھا ہے. ایک ایجوکیشن پہ, ایک ہیلتھ پہ. ہیلتھ کو آپ کو پتہ بھی ہے پورے پاکستان میں ہمارے 850 ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارے پینل پہ ہے, بالکل مفت علاج ہے اس میں, کینسر سے لے کر کڈنی ٹرانسپلانٹ تک, لیور ٹرانسپلانٹ تک. انشاءاللہ آج کل یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بلڈنگ بنائے, ہسپتال کے بلڈنگ بنائے, اسکول کی بلڈنگ بنائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ علاج کریں, علاج کروائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن پڑھائیں, خواہ پرائیویٹ ادارہ ہو, ہم انشاءاللہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ایجوکیشن کارڈ لا رہے ہیں. اس کا کام ہمارا یہ ہوگا, جو بچہ کسی اچھی اسکول میں نہیں پڑھ سکتا, ہمارا جو سرکاری اسکول ہے اس کی لیول اتنی اچھی نہیں ہے, اگر پرائیویٹ اسکول میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ان کے لیے اگر داخلے کے چانسز ہے تو صوبائی حکومت اس کو ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے تعلیم دلوائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری آئی ٹی کے سیکٹر میں ہماری جو صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے, انشاءاللہ 1-2 سال میں ہم پیپر لیس ہو جائیں گے. سارا ہمارا سسٹم انشاءاللہ وہ کمپیوٹر پہ ہوگا, سسٹم پہ ہوگا. ابھی وہ پرانا سسٹم نہیں چلے گا انشاءاللہ. میں اس وقت چونکہ زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں صرف ادھر ایک ہوسٹ بھی ہوں, اور اس ایکسپو کو میں, یہ میرا تھوڑا
ابتدائی کلمات کہ آپ کے لیے میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ ہماری کے پی میں 2.60 کروڑ لوگ جوان ہیں، 2.60 کروڑ ہماری آبادی کا ہم جوان ہیں، صرف 4 کروڑ آبادی میں ہم 60% ہیں۔ یہ ہماری جو سکل ہے یہ 2045 تک یہ سارے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ جتنے بھی جوان بیٹے ہیں آپ 2045 میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ابھی آپ جوان ہیں، اب بھی وقت ہے کہ کچھ سیکھیں۔ اگر ہم اس عمر میں سیکھ رہے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں تو جوانوں کی اس لرننگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ابھی آپ کی سیکھنے کا بھی ہے، اور انشاءاللہ میری امید بھی ہے کہ آپ لوگ میں اتنے سکلڈ ہیں، اتنے سائنٹسٹ بیٹے ہیں، اتنے بیوروکریٹ بیٹے ہیں، اتنے بزنس مین بیٹے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کی اور اس صوبے کی حالت کو بدل سکتی ہے۔ ابھی تک ہمارا ملک آپ روز روز سنتے رہیں گے کہ ہم نے IMF سے اتنا قرضہ لے لیا، فلانا سے اتنا قرضہ لے لیا، خوشی کرتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس صوبے میں ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، خواہ منرلز کے ہو، خواہ پانی کے ہو، خواہ ہائیڈل پاور کے ہو، خواہ جنگلات کے ہو، ادھر خزانوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم صوبائی حکومت اس خطے میں خواہ مرگ ڈسٹرکٹ ہو یا سٹرل ڈسٹرکٹ ہو، ادھر سب سے پہلا کام ہمارا ہے امن قائم کرنا۔ اگر امن قائم نہیں ہوگا، اگر امن قائم نہیں ہوگا اس خطے میں کوئی بھی کاروباری بندے تو باہر سے کیا، ہمارے لوگ پھر باہر جائیں گے، اور ہمارے کافی لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں، اس ملک میں، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے پہلے امن ہو۔ اس کے علاوہ جب امن ہوگا ادھر روزگار ہوگا، باہر سے بھی لوگ آئیں گے، کب نہیں آئیں گے، ان کے لیے انشاءاللہ ہم سہولت دیں گے۔ صرف بجلی کی مد میں ہماری جو ہائیڈل پاور جنریشن ہے وہ ابھی ہمارے جو دیر میں ہے ایک کوٹو ہائیڈل پاور سٹیشن 40 میگا واٹ بجلی یہاں پیدا ہو سکتی ہے۔ ادھر ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ادھر ہم ادھی ریٹ پر کارخانوں کو بجلی دے دیں، بالکل سبسیڈائز اور ادھی ریٹ پہ ہم سہولت دے دیں، لوگ خود بخود آئیں گے۔ ہم نے گدون میں، ہم نے اور جگہوں پہ انڈسٹریل ایریاز بنائے ہیں، انہوں نے مشینیں رکھ کے کارخانہ داروں نے فائدے اٹھا کے پھر واپس چلے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی وساست سے ہم اس علاقے میں ٹورزم کو ڈیولپ کریں اور انڈسٹری کو ڈیولپ کریں۔ انشاءاللہ صوبائی حکومت ہر سطح پہ اس اپنے جوانوں کے لیے، اپنی اس قوم کے لیے انشاءاللہ کوشش بھی کرتی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا، تابناک ہوگا۔ آخر میں علامہ اقبال کے ایک دو اشعار سے اپنا اختتام کروں گا۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے اسماء اور بھی ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں میں خودی صورت پولاد۔ نہ تو ہے زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو ہے زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔